ناظرین، میں نے آج اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ 4 مختلف خبریں شیئر کرنی ہیں۔ سوابی کے اندر آج عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ منعقد کیا۔ اب ظاہری بات ہے اس سے پہلے مریم نواز بھی جو ہیں وہ سوابی سے ہو کے آ چکی ہیں۔ ایک آٹومیٹک کمپیریزن جو ہونا تھا، میں نے دونوں جلسوں کی فوٹیجز جو ہے میں نے ایریل شاٹس بھی دیکھے، سارا کچھ میں نے دیکھا۔ سری لنکن نئے وزیر اعظم رنل وکرما سنگھے انہوں نے آ کے اپنا عہدہ سنبھالا ہے۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو شہباز شریف صاحب کے اندر مسنگ، جو پچھلے 1 مہینے سے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کو فون کرتا رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میں نے آج اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ 4 مختلف خبریں شیئر کرنی ہیں، اور آغاز میں سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر جو کراچی سے آئی ہے۔ کراچی میں پچھلے 4 دن کے اندر آج دوسرا دھماکہ ہوا ہے، اور یہ دھماکہ بولٹن مارکیٹ میں ایم اے جناح روڈ کے اوپر میمن مسجد ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ میں خود چونکہ کراچی رہا ہوں تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ بہت رشی ایریا ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ایک دھماکہ ہوا تھا اس میں بھی بہت بڑی تعداد تھی زخمیوں کی، اور اس مرتبہ بھی بتایا گیا ہے 12 افراد زخمی ہوئے ہیں اور کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر ہے جو کراچی کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، کیونکہ 4 دن کے اندر یہ دوسرا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ یہ سب کچھ رک چکا تھا، کراچی کے اندر امن بحال ہو چکا تھا، لیکن پچھلے یہ 4 دن کے اندر اب یہ جو ہم نے دہشت گردی کی کارروائی دیکھی ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بے امنی پھیلانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی جماعت تو نہیں، اسے گروہ کہا جا سکتا ہے، اس کی جانب سے اس کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ ابھی تک جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے اس حوالے سے اب تک اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ اس بم دھماکے کے اندر ایک عدد پولیس موبائل وین کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا تو ہر جگہ ہی افراتفری پھیل گئی۔ ابھی جیسے ہی مزید تفصیلات آئیں گی تو اگلے ویلاگ کے اندر شاید اس کے اوپر بھی میں بات کروں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سیاست کے حوالے سے یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور حکومت کیا مشکل فیصلے کرنے جا رہی ہے یا نہیں، یا پھر اس نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نئے الیکشنز کی جانب جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب کی بڑی تفصیل سے جو ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ البتہ ایک تبدیلی جو آئی ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کے حوالے سے پہلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا اور چینلز کے اوپر رپورٹ بھی ہوا تھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی جو ہے وہ پہلے رپورٹ کیا گیا کہ جی جلد الیکشنز کا جو ہے انہوں نے عندیہ دے دیا ہے، اور انہوں نے بھی ایسی تجویز دی ہے۔ لیکن آج وہ میرے پروگرام کے اندر موجود تھے، میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، بلکہ میں چند رپورٹر سے ملا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا جی کہ کیا آپ الیکشنز کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی جلد الیکشنز کروا دیے جائیں، ایک بات۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ سینسس ہونا ہے، جب تک یہ سب کچھ نہیں ہو جاتا، مردم شماری نہیں ہو جاتی، تب تک یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی۔ تو اگر حکومت نے مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس کو کر گزرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی جو کلیئرٹی ہے وہ ایم کیو ایم کی جانب سے آئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ میں ابھی آخر میں چل کے دیتا ہوں۔ سوابی کے اندر آج عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ منعقد کیا۔ اب ظاہری بات ہے اس سے پہلے مریم نواز بھی جو ہیں وہ سوابی سے ہو کے آ چکی ہیں، تو ایک آٹومیٹک کمپیریزن جو ہونا تھا۔ میں نے دونوں جلسوں کی فوٹیجز جو ہے میں نے ایریل شاٹس بھی دیکھے، سارا کچھ میں نے دیکھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جلسہ جو ہے وہ مریم نواز کے جلسے سے بڑا تھا اور زیادہ پرجوش تھا۔ اور ظاہری بات ہے آپ کو یہ تو کہنا پڑے گا کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت ہے، اور وہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور ظاہری بات ہے جب آپ کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے تو آپ کو ہر قسم کی گورنمنٹ مشینری کی سپورٹ بھی جو ہے وہ میسر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی کے پی کے اندر بہت اچھی سپورٹ بیس ہے۔ تو آج جو جلسہ ہوا، میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز کے جلسے سے زیادہ بڑا جلسہ، زیادہ پرجوش جلسہ تھا۔ اب جو چند باتیں کی گئی ہیں ان کے جلسے کے اندر، ذرا اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بڑا خطاب نہیں تھا،
انہوں نے بھی جو ہے وہ بالکل شام کے آخری پہر کے اندر جا کے جو ہے اپنی یہ تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ اسلام آباد کے قریب ہیں اور میں آپ کو اسلام آباد میں ملنا چاہتا ہوں, آزادی کے لیے اسلام آباد آؤ گے, ہاتھ اٹھا کے مجھے جواب دو. اس کے بعد وہی انہوں نے امپورٹڈ حکومت نامنظور, میرے والدین جو ہیں وہ غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کے لیے لڑے لیکن ان کی قدر نہیں کی گئی, اور امریکہ کی جنگ میں جو ہے وہ ہم نے بہت قربانیاں دی, 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی, 3 گنا زیادہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ امریکی فوجیوں سے زیادہ شہید ہوئے, لیکن امریکیوں نے جو ہے ہماری قدر نہیں کی, اور امریکی غلامی نامنظور, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اسی دوران جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 3 اسٹوجز ہیں مطلب آصف علی زرداری اور نواز شریف, شہباز شریف اور ان کے بارے میں, اور انہوں نے کہا کہ جی ڈیزل یعنی مولانا فضل الرحمان کی طرف دوبارہ انہوں نے یہی لفظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ بھی اس کے اندر فٹ ہو گئے. تو پھر انہوں نے دوبارہ بات کی کہ جی 400 ڈرون حملے ہوئے, اور اب ظاہری بات ہے کیونکہ کے پی کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کے پی کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو ڈرون حملوں کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں, کیونکہ آبویسلی وہاں کی جو ایک پاپولیشن ہے وہ ڈرون حملوں کی وجہ سے بہت افیکٹڈ ہے, تو یہ اس ٹاپک کو وہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کیا جانتے ہیں کہ ڈرون کیا چیز ہوتی ہے, ڈرون حملہ کیا چیز ہوتی ہے. 4000 میل دور جو ہے وہ ایک گیم کھیلی جاتی ہے, اور پھر انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ جی ایک جگہ ایک دفعہ ایک ڈرون حملہ ہوا, وہاں پہ لوگ جو ہیں بچانے کے لیے جب آئے تو ان کے اوپر بھی دوبارہ ڈرون حملہ ہوا, اور اس کی ڈر کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی آگے نہیں گئے, اور زخمی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. اگلے دن جب دوبارہ ان کو لوگ وہاں پہ گئے تو ایک اور ڈرون حملہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا جنازوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے, شادیوں کو نہیں چھوڑا, اور آصف علی زرداری اور نواز شریف نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی, جبکہ ایکچولی یہ بات غلط ہے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب مذمت کی گئی تھی, کئی دفعہ کی گئی ہے, بلکہ اس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا, لیکن ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اس کو پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو, تو انہوں نے اس کے اندر یہ بات بھی کی. ہاں یہ بات البتہ درست ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ جی دنیا کا کوئی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ جج بھی آپ ہوں, ایکسیکیوشنر بھی آپ ہوں, بغیر کسی ٹرائل کے جو ہے وہ آپ ان لوگوں کو مار دیں. یہ ان کی بات درست ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں. 30 سال سے بھٹو اور شریف خاندان جو ہے وہ ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے. یہ بھی فیکچولی بات غلط ہے, کیونکہ بھٹو خاندان یا پیپلز پارٹی یا نواز شریف اگر آئے ہیں تو 2008 سے دوبارہ آنا شروع ہوئے ہیں. 2008 سے لے کے تو 2018 تک تو 10 سال انہوں نے حکومت کی. اس سے پہلے 10 سال جو ہے وہ مارشل لاء کے تھے. عمران خان صاحب بھول جاتے ہیں, اور وہی مارشل لاء جس میں شروع میں آپ نے پرویز مشرف کو سپورٹ کیا تھا. اور بائی دا وے اس وقت وہ جو دور تھا اس کے اندر پرویز الہی صاحب جو آج کل آپ کے اتحادی ہیں وہ اس وقت حکومت کے اندر تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں اور امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں جانوروں سے بھی نیچے جا چکے ہیں, اداروں کی تباہی کی جا رہی ہے. ایف آئی اے کا پھر انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد ایک اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک وہ جو ڈاکٹر رضوان ہیں ان کے بارے میں دوبارہ وہی بات کی. اب یہ دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں ہر جلسے کے اندر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ وفات پا گئے, اور ایک اور جو ہے وہ بھی کافی بیمار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ایسا زہر ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی جان لی جاتی ہے اس طرح, اور اس کا پتہ بھی نہیں لگتا. اچھا پھر بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم نے کراچی پولیس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا تھا, اور ایک پولیس افسر کو جو ہے وہ چن کے مارا گیا تھا اور اسے قتل کیا گیا تھا. اور آج تک جو ہے وہ کراچی پولیس جو ہے وہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہو سکی کیونکہ ایم کیو ایم نے سب کچھ کیا تھا. اب میں حیران تھا کہ آج آپ کو ایم کیو ایم کے یہ تمام نقائص جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن 3.5 سال جب آپ انہی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو تب آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا تھا کہ آپ کس کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن آبویسلی یہی پالیٹکس ہے. آج وہ ایم کیو ایم جو آپ کو بری لگنا شروع ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اب ظاہری بات ہے یہ اس کو مجھے پتا ہے اس کے اوپر وہ یہی کہیں گے جی وہ تو میں ایم کیو ایم لندن کی بات کر رہا تھا, تو صرف الطاف حسین کو نکال کے باقی آپ نے سب کو معاف کر دیا. مطلب پوری کی پوری ایم کیو ایم اکراس دا بورڈ سب کو آپ نے معاف کر دیا صرف اس لیے کیونکہ الطاف حسین پیچھے سے ہٹ گیا تھا. پتہ نہیں یہ کون سا رول ہے. اچھا جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا لیکن وہ بھی واپس کھڑا ہو گیا. افغانستان جو ہے حالت جنگ میں رہا لیکن وہ بھی جو ہے دوبارہ سٹیبل ہو گیا. لیکن اگر ایک قوم جو ہے اچھے برے کی تمیز اس میں ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں کھڑی ہو سکتی. 60% کابینہ جو ہے ضمانت کے اوپر ہے. لندن سے فیصلے کیے جا رہے ہیں ایک مفرور کی جانب سے, اور اس کی جو بیٹی ہے اسے رینجرز کی جانب سے جو ہے وہ پروٹوکول ملتا ہے, اسے سیکیورٹی دی گئی ہے جبکہ وہ سزا یافتہ ہے. اچھا حیرانگی کی بات یہ ہے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ
مریم نواز کے اوپر انہوں نے یہ بات ضرور کی، اور آج ہی یہ خبر آئی کہ جی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کر دیں، تو ان کو جو ہے مریم نواز کی سیکیورٹی کے اوپر اعتراض ہے۔ اب میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ تمام سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ بیسٹ سیکیورٹی ہمیشہ پرووائڈ کی جانی چاہیے۔ خدا نخواستہ کل کو کوئی اگر انسیڈنٹ ہو جائے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو دوسرے سیاسی رہنما کی سیکیورٹی پہ کم از کم سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کراچی کی صورتحال بتا کے ہٹا ہوں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر تمام سیاسی رہنما جو ہیں ان کی جانیں ہمارے لیے بہت عزیز ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، مریم نواز ہو، بلاول بھٹو ہو، شہباز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کا کوئی جانی نقصان ہو، تو سیکیورٹی کے اوپر کم از کم ایک دوسرے کی جو ہے وہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ پھر بھی خیر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ایسی صورتحال ہو تو نوجوان جو ہے وہ کیوں محنت کریں، اور انہوں نے کہا کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ 450 وزیروں کو جو ہے وہ پکڑا گیا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ انصاف لایا جاتا ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جناب آپ نے خود کتنے وزیروں کو پکڑا؟ آپ کے جو 3.5 پونے 4 سال تھے، آپ نے کتنے وزیروں کو کرپشن پہ پکڑا؟ اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ آپ کے اے ٹو لے کے زیڈ تک جتنے وزیر تھے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ وفاقی کابینہ میں ہو، چاہے وہ کے پی کے اندر ہو، وہ سب کے سب بھی صاف ستھرے تھے۔ ایک آدھا تو ہوگا جو 2 نمبری کر رہا ہوگا۔ آپ بتائیے آپ نے کتنوں کو سزا دی؟ تو مثالیں تو آپ بے شک دیتے ہیں، لیکن آپ ذرا اپنا بھی گریبان ذرا دیکھیے گا اس میں جھانک کے۔ امر بالمعروف کا انہوں نے ذکر کیا، پھر انہوں نے کہا آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ریپیٹیشن کے اندر پہلے بھی کئی بار اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ جی ڈیزل یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھا تھا جی بڑی زبردست وزارت لیں گے، لیکن اس نے سڑکوں کی وزارت لے لی جہاں سے کمیشن ملتی ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی ان سب کا جو ہے اکٹھا جنازہ نکلے گا۔ ویری لو تھنگ ٹو سے اباؤٹ یور پولیٹیکل اوپوننٹ کہ جی ان کا جنازہ نکلے گا، مطلب اس طرح کی سیاسی طور پہ آپ بات کریں جی ان کا اکٹھا جنازہ نکلے گا۔ انہوں نے پھر اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ میں کے پی کے تمام لوگوں کو خراج تحسین پہ، ہاں انہوں نے کہا جی میں کے پی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے صرف ایک لوٹا نکلا ہے۔ میں فیصل آباد گیا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وفاداری زیادہ ہے۔ میں فیصل آباد گیا تھا، وہاں پہ لوگ تو بہت زبردست تھے، لیکن فیصل آباد میں لوٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ نکلے۔ اب یہ بڑا ایک انفیئر قسم کا مطلب کمپیریزن ہے۔ وہ جو لوٹے نکلے اس کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق جو ہے مطلب صرف اس بنیاد کے اوپر ہے کہ جی کے پی کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے وہ جو آپ نے کے پی اسمبلی سے لوگوں کو فارغ کیا تھا، یاد ہے آپ کو جب انہوں نے پچھلی دور حکومت کے اندر جب 2018 سے پہلے اپنی اسمبلی کے اپنی پارٹی کے کتنے لوگوں کو فارغ کر دیا تھا، جن میں سے چند نے آپ کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ بھی کر دیا تھا، انہوں نے الزام لگایا تھا جی پیسے لے لیے ہیں، تو وہ بھی تو کے پی کے اندر ہی ہوا تھا سب کچھ۔ تو وہاں پہ وفاداری کدھر گئی تھی؟ تو ان چیزوں کا تعلق صوبائیت کے ساتھ نہیں ہے، کے پی یا پنجاب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی غلط چوائسیز کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے اور جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور کیوں دیے، کس کے کہنے کے اوپر وہ ٹکٹس دیے، یہ بھی لوگوں کو بتائیے گا۔ صوبائیت کا رنگ خدا کے لیے ان چیزوں کو مت دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن جو ہے یہ لوٹے نہیں جیتیں گے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوٹے ہیں، لیکن ای سی پی کو نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ اس گراؤنڈ میں جو ہے کہ جس گراؤنڈ کے اندر یہ ایکچولی یہ جلسہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ جی اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ نائٹ کرکٹ کے لیے جو ہیں وہ لگائی جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ میرے خیال میں بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ سری لنکن نئے وزیر اعظم رنل وکرما سنگھے، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے۔ وہاں پہ سری لنکا کے اندر بھی کچھ پاکستان جیسی صورتحال ہی ہے، معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ وہاں پہ صرف 1 دن کا پیٹرول اب وہاں پہ بچا ہے، اور ملک جو ہے قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ سری لنکن جو کرنسی ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، معاشی طور پہ دنگے فساد، وہاں پہ انٹرنل انریسٹ ہو رہا ہے، اور ہر جگہ افراتفری کا ماحول ہے۔ اب یہ نئے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے آ کے اپنا عہدہ سنبھالا ہے۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے آگے کے پلان کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں کون کون سے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور ہم یہ کریں گے۔ مطلب انہوں نے کوئی اس میں ifs and buts کا سچویشن انہوں نے نہیں رکھی، اور انہوں نے صاف صاف بتایا ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں معیشت کے حوالے سے بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کا ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ ہوتی ہے وہ ڈائریکشن جس کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ ہے وہ ڈائریکشن جو شہباز شریف صاحب کے اندر مسنگ ہے، جو پچھلے 1 مہینے سے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کو فون کھڑکا رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں۔ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے اور لیٹ فیصلوں کی وجہ سے ایک ایک کر کے ساری صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک آپ فیصلے نہیں کر پائے۔ خیر،
اب تو کہانی میرے خیال میں 24 سے 48 گھنٹے کی رہ گئی ہے. میں اس پہ ایک آلریڈی ولاگ کر چکا ہوں. اس کے بعد جو ہے کافی تک سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں سری لنکن نئے وزیر اعظم نے یہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہی ہونا چاہیے کہ ایک دبنگ طریقے سے جو ہے میری نظر میں ایسے فیصلے کر گزرنے چاہیے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.